بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے مخالفین کے دانت کھٹے کرنا شروع کرتی ہیں، اور بائی پروفیشن وہ ڈینٹسٹ تھے، اور اب لگ رہا ہے کہ وہ اب دوسروں کے ان کے مخالفین کے دانت باہر نکال رہے ہیں پکڑ کے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایسا آپریشن کر رہے ہیں دانتوں کا کہ اب لگ سمجھ گئی ہے سب کو کہ یہ ڈاکٹر عارف علوی کو کیا ہو گیا، وہ تو بڑے دھیمے مزاج کے تھے۔ ہوا ہے جناب کہ ڈاکٹر عارف علوی نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور چیف الیکشن کمشنر کو ہے کہ جناب آ جائیں، آج آ جائیں، کل آ جائیں اور بیٹھے میرے ساتھ اور مشاورت کریں، کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے آئین کا آرٹیکل لکھ کر دے دیا ہے خط کے اندر، جو لیٹر بھیجا ہے جو کہ موصول بھی ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق میں پابند ہوں بطور صدر پاکستان کہ 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ آئین کا آرٹیکل ہے 48(5) جو یہ کہتا ہے کہ صدر اسمبلی جب ڈیزالو کرے گا، اس پر دستخط کرے گا، پرائم منسٹر کی ایڈوائس آئے گی، جو انہوں نے کیا کہ چند دن پہلے انہوں نے ڈرامہ کر کے اور جناب اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ ان کو یہ تھا جناب کہ کچھ وقت ہمیں مل جائے گا، عمران خان کا زور ٹوٹ جائے گا، ہم نے جو مہنگائی تباہی بربادی کی ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے، تو معاملہ آگے چلا جائے گا، ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال جناب اسمبلی تو تحلیل کروا لی، صدر نے اس پر دستخط بھی کر دیا، لیکن آئین میں یہ لکھا ہے آرٹیکل 48(5) یہ کہتا ہے کہ پھر جب تحلیل کا کہہ دے گا صدر، دستخط کر دے گا، اناؤنس کر دے گا، تو اس کے پھر بعد صدر نے آئین صدر کو پابند کرتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر کی اس نے تاریخ بھی دینی ہے کہ جناب یہ اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اب وہ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں ساتھ کہ جناب اس تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، لہٰذا بیٹھیں اور آ کے مجھ سے مشاورت کریں آج یا کل، اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ 90 دن کے اندر کون سی تاریخ دینی ہے۔ اب اس خبر نے، اس خط نے ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو بڑا ریلیکس بیٹھا تھا، بڑے مزے میں تھا کہ جناب اب تو نئی مردم شماری کا بہانہ ہے، اب حلقہ بندیاں ہیں، وہ حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب جو نگران کابینہ میں عہدہ بھی لے چکے تھے، وہ کہہ رہے جی 9 مہینے سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے، اور آگے لے جائیں۔ تو یہ سارا کچھ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ، اس پر نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی ڈٹ گئے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ نے جو جھٹکا دیا تھا اسی سے جناب لوگ نکلے نہیں تھے، کہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی کہ جی عمران خان کو 30 دن تو نیب کم از کم رکھ لے، اس پر بھی آبزرویشن آ گئی ہے۔ پھر کوئٹہ میں جو سینئر وکیل قتل ہوئے اس کے حوالے سے بھی اب نیا بینچ بن گیا ہے، جس میں چیف جسٹس سربراہی کریں گے، مظاہر علی بن اکبر نقوی صاحب ہوں گے اس بینچ میں، تو اس نے بھی بجلیاں گرا دی ہیں۔ اوپر سے جناب سپریم کورٹ کے بعد اب صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی دیکھیے خط لکھ دیا ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پش بیک دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون کہیں یا جمہوریت کے خلاف جو بھی فورسز کہہ رہے ہیں، تو اب ان کو پش بیک ان کو دھکیل رہے ہیں۔ وہ پہلے انہوں نے دباؤ ڈالا، عارف علوی آپ دیکھیے کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ جی یہ کس طرح سے دھوکہ اور فراڈ کیا، میرے اپنے عملے نہیں میرے ساتھ، کہ میں نے قوانین پر دستخط نہیں کی، بل پر دستخط نہیں کیا، اور کہا گیا جی ہاں جی وہ واپس بھیجنی ہے، مجھے دھوکے میں رکھا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پھر ایوان صدر کو بعد میں آ کر کہنا پڑا کہ جی بالکل صدر پاکستان نے جو کہا تھا اس کے مطابق اب خدمات وقار کی جو ہیں ان کے سیکرٹری تھے ان کی واپس کی جائیں، وہ معاملہ الگ رکا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایوان صدر سے ہی آیا جی خط، یہ وہیں سے ٹویٹ اپ کرنا پڑا ہے۔ تو صدر صاحب جو ہے نا اب ڈٹ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے، آصف زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، شہباز شریف کو بلایا ہے، آئیں مشاورت کریں حلقہ بندیوں اور الیکشن کے حوالے سے۔ وہ اپنی گیم الگ کھیل رہا ہے، لیکن اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن اپنی طرف سے ان سے مل کر کہے گا دیکھیں ڈیلے کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں جا کر کہوں گا دیکھیں جی ابھی تو مشاورت کریں، اور وہ اگست کے اینڈ تک مشاورت چل رہی ہے، وہ تاریخیں بتا دی ہیں جی اتنے بجے فلاں آ جائے، اتنے بجے فلاں آ جائے، وہ ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے۔ اب ایک طرف یہ گیم چل رہی ہے، اب ہوا یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہو یہ تو نگران سیٹ اپ میں ہمیں حصہ تو مل گیا، لیکن کہیں ہمارے خلاف ہی نہ جو ہم نے اس ملک کی بربادی کی ہے، کہیں ہمارے خلاف ہی کوئی ایکشن نہ شروع ہو جائے۔
تو اب پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب بھی بول اٹھے ہیں کہ جی یہ تو خاموش امریت ہوگی اگر فروری میں الیکشن نہ ہوئے. انہوں نے بھی ایئر بائی کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کر دی ہے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ابھی چند دن پہلے ہی جناب وہ وزیر دفاع تھے اور اب چیخیں نکل رہی ہیں, کہتے ہیں جی یہ کیا خارش ہوئی تھی جنرل باجوہ کو, جنرل فیض حمید کو کیا خارش ہوئی تھی جنرل باجوہ کو کہ انہوں نے یہ اس وقتی اسٹیبلشمنٹ نے کیوں یہ سارا کھیل کھیلا, کیوں یہ سارا کچھ کیا, کیا مسئلہ تھا ان کو. ارے حضور خود بھول گئے, ابھی تو آپ انٹرویو دے رہے تھے کہ 2019 میں ہی ہمارے ساتھ رابطے ہو گئے تھے, 2019 میں, ابھی عمران خان کو 1 سال نہیں ہوا تھا, اور جناب وہیں پر ہمارے کیا کہتے ہیں کہ میچ میں فکسنگ کے معاملات چل گئے تھے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, اور بڑا وہاں تو بڑا پیار محبت ہو گئی تھی. جب 2018 کے الیکشن میں ہی خود مانتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب کہ میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں سیالکوٹ سے, ان کا جی فکر نہ کرو. تو اب اتنے برے ہو گئے قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ جناب ہمارا ساتھ دیں اور بھرپور طریقے سے دیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ چیز تو نہیں تھی. ایک تو نوار الحق کاکڑ آ گئے ہیں جناب, ہمارا اسحاق ڈار نہیں آیا یا ہمارے اس طرح ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے کہ کابینہ میں کوئی حصہ ملا ہے, لیکن خطرہ پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمارے کتنی سنی جائے گی کتنی نہیں. تو ابھی سے جناب اب دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے معاملے کی طرف آنے کی کوشش ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو زیرو رسک ملا ہے, جو ڈیل مل گئی ہے, جو گارنٹی مل گئی ہے, وہ اتنی اچھی نہیں ملی جتنی وہ چاہ رہے تھے. کہ گارنٹی صرف واپسی نہیں, ہمیں تو وزارت عظمیٰ کی بھی گارنٹی شاید چاہیے ان کو, اور اس وجہ سے اب یہ چیخیں نکل رہی ہیں, یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. باقی جناب لگ ہی رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی بولنے لگ گئی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, یا الیکشن کمیشن کے خلاف کہہ لیں. ابھی یہ محاذ بننے جا رہا ہے. حافظ حمداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کے ترجمان مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے تعلق ہے کہ جی یہ تو پھر ہم ساری پارٹیاں جو ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نکلیں گی, یہ جمہوریت کو بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب ان کو یہ خیال آ رہے ہیں. تو کیا اب یہ صدر کے ساتھ ہو جائیں گے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جو بات کی ہے, جو خط لکھ دیا ہے, اب یہ لوگ کیا ان کا ساتھ دیں گے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن کا کہہ دیا ڈاکٹر عارف الوی نے, بڑی زبردست بات کی ہے, آ جائیں. ابھی تو تنقید کر رہے تھے ڈاکٹر عارف الوی پر کہ جی انہوں نے وہ دستخط نہیں کیے اور یہ کیا کھیل کھیلا ہے, اس سے جناب عدم استحکام آ رہا ہے اداروں میں, جناب یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیے, ویلاگز دیکھیے, جب سے یہ حکومت جو گزشتہ حکومت گئی ہے یا نگران سیٹ اپ, بار بار میں نے یہ عرض کیا کہ یہ عدم استحکام کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اداروں میں ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے. یہ جس طرح سے وہ 90 دن سے آگے گئے, 14 مئی کی تاریخ سپریم کورٹ نے دے دی, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تب یہ سارے بڑے خوش تھے کہ ہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیوں ہو 90 دن کے اندر الیکشن, جی بالکل ایسے سے جواز گھڑے گئے. اور آج دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جناب وہ ہو یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب تو 90 دن میں ان کو یاد آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر یہ ڈاکٹر عارف الوی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان کے آخری کھلاڑی نے, وہ کہتے ہیں آخری گیند تک لڑنا چاہیے, آخری گیند تک کھیلنا چاہیے, تو یہ آخری بندہ جو ہے اسی نے جناب چھکے چھڑا دیے اور وہ چھکوں پر چھکے مار رہا ہے. ڈاکٹر عارف الوی نے ایک اور ایسا چھکا مارا ہے کہ جناب اسٹیڈیم سے گیند باہر چلی گئی ہے اور اب ڈھونڈنے پہ لگ رہے ہوئے ہیں کہ گیند گئی کہاں ہے. اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اب کوئی نئی اسکیم لڑانا پڑے گی, کیونکہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں مانتا ڈاکٹر عارف الوی کی, یا مشاورت کے بعد کہتا ہے نہیں 90 دن ہم تو نہیں کرا سکتے, تو ایک اور حکم عدولی کرے گا وہ آئین کی, اور پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے آئین توڑنے کا, آئین کے خلاف بغاوت کا, غداری کا. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پھر الیکشن کمشنر کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے. اور یہ بات اعتزاز احسن صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, تو یہ تو جیل جانا پڑ سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھی. اور اس میں حامد میر صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی یہ توہین ہوگی کہ پارلیمنٹ کی اگر فیصلوں کے خلاف الیکشن کمیشن جاتا ہے, الیکشن کمشنر جاتا ہے تو 6 ماہ اس میں قید ہو سکتی ہے, ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات حامد میر بھی کہہ چکے ہیں. تو لہٰذا جناب اب چیف الیکشن کمشنر کے لیے بڑی مشکلات بن رہی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر عارف الوی لگتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور آنے والے دنوں میں وہ شاید اور سرپرائزز بھی دیں گے. اللہ حافظ.